دے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی چادر اتاری، او سامنے او چلدا آ رہا ہے، رفع النبی رضا کا لازارہ ہی بسط علی الارض، سرکار نے چادر اتار کے زمین پہ بچھا دیتی ہے، واشار الی ردائہ، فرمایا اون والیا کدرے اور نہ بوی، مسجد نبوی دی چٹائی تے نہ بوی، میری مدثر دی چادر تے آ کے بیٹھ جا، مدثر دی چادر تے آ کے بیٹھ جا۔ جدو اے جملے سننے اکھاں وچ آنسواں دی بارش آ گئی، رو کے عرض کرتا ہے سونیا میں اس قابل نہیں کہ چادر تے بما، میں اس قابل نہیں کہ اس چادر تے اپنے قدم رکھاں۔ نبی کریم علیہ السلام دی چادر نو چکیا تے چم کے سینے نہ لا لیا، سینے نہ لایا، روندا روندا کرتا ہے سونیا میری کی اوقات ہے کہ میں چادر تے قدم رکھ لوا۔ فرمایا میں تے تیرے قبیلے دا خیال کیتا ہے، میں تیری قبیلے دی چودراٹ دا خیال کیتا ہے کہ تو اپنے پنڈ دا چودھری ہے، اپنے پنڈ دا تو وڈا بندہ ہے، میں تیری سرداری دا خیال کیتا ہے۔ رو کر کرتا ہے سونیا ایتھے سرداری لین واسطے نہیں، ایتھے تے غلامی لین واسطے آیا، سونے ایتھے تے غلامی لین واسطے آیا وا، جیڑا ایتھے دا غلام بن جاندا وے او دنیا دا بادشاہ بن جاندا وے۔ نبی کریم علیہ السلام دے دروازے تے کھلوتا ہے، اکھاں وچ آنسواں دی بارش تے رو کے کہندا ہے سونیا مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، کیوں کہ میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دا غلام نیڑے ہویا، حضور علیہ السلام دے قریب ہویا، اکھاں وچ آنسواں دی بارش، سرکار نے فرمایا میں تیرے قبیلے دا خیال کیتا ہے، میں تیری بادشاہی کے محلے دی سرداری دا خیال کر کے چادر بچھائی ہے۔ رو کے رد کرتے سونیا اے تے تہاڈی چادر ہے، کدی تہاڈا نالین مل جائے، تہاڈا نالین مبارک مل جائے نا، او نالین میں چک کے رکھا اپنے سر تے رکھ کے پھر میں اپنے قبیلے وال جاواں، پنڈ والیاں نو، کریا والیاں نو، بستی والیاں نو، شہر والیاں نو کما لوگو سنو اگے دایا قلبی جڑا جو او بادشاہ نہیں ساجے، ہون بادشاہ بنے کیویں؟ اکھے مصطفیٰ دا نالین سر تے رکھن نو ملے۔ امام احمد رضا دا مقام تے پھر وراء الورا امام احمد رضا دا ویر بولے، امام حسن رضا بولے کہ میں او دی کلام دا ترجمہ کرنا، میں او دی گل دا جواب دینا وا، جیڑا کہندا ہے سونیا کدی تہاڈا نالین مل جائے، میں سر تے رکھ کے کریا کریا بستی بستی پنڈ پنڈ ٹردا جاواں تے نال لوکاں نو کہندا جاواں گھر سر پہ رکھنے کو مل جائے، نال پاک حضور، گھر سر پہ رکھنے کو مل جائے، نال پاک حضور، گھر سر پہ رکھنے کو مل جائے، نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں اب تاجدار ہم بھی ہیں۔ مدینے والے اور پتہ لگا جے جدو سرکار دا نالین ملے سر تے رکھے کریا کریا بستی بستی پنڈ پنڈ اعلان پیا کرنا وا، ہن بادشاہی ملی ہے، میں بادشاہی ہن لئی جے کی بنے کہ میں نبی دے نوکراں وچ میرا نام آ گیا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام دے کول بیٹھا ہے تے روئی جا رہا ہے، سرکار فرمایا بنیا کیا؟ عرض کردہ ہے سونیا روما کیوں نہ، مینوں میرا ماضی یاد آ گیا، گزرے لمحات یاد آ گئے،
سونے میں لوگوں نو روکدا رہا ہاں ادھر نہ جایا جے ہن پہ سوچنا آپ آیا تے کیڑا منہ لے کے آیا سونے ہن میں کی کراں چوڑی سرکار دے اگے چ پھیلائی آندا سونے تیری دروازے دی خیرات تو خالی کوئی نہیں جانا محبوبہ جھولی تواڈے اگے رکھی ادھر جھولی پھیلائی ادھر کشمیر دے ٹبیاں وچ بیٹھا رومی کشمیر آری پہ کھڑی نے کلم چک کے ترجمہ کیتا کہ نے رکھی جھولی تو ساڈے اگے ایتھے گجر کو نہیں بیٹھے اینے گجر سارے گجر ادھر ہاتھ چکو ہم کہنا کرا گجر ہے اے میں کوئی یہ نہیں تو انہوں کو ڈیگریٹ نہیں کرن لگا میں پتہ کہ تو انہوں دسن لگا اے جیدہ میں شیر پہ پڑھنا تو انہوں پتہ ہے بابا میاں محمد بخش کون ہے گجر ہے اپنے بابے دی گل سن کے تے کم از کم سبحان اللہ اچھی آکھو نا ان تے گل ہی نہیں بن دے جناب گجراں وچ بیٹھ کے میاں محمد بخش دا کلام پڑھیے تے پھر انج نہیں یہ کلام میاں صاحب دا سننا ہے تو سینہ تاننا پوے گا بولو ذرا ایک بار اونچی ساری سبحان اللہ آری پہ کھڑی نے کوئی وقت ضائع ہی نہیں کیتا ایک ایک لمحے دے اوتے نبی دے غلاماں دا عقیدہ رکھ لیا دے حضرت رومی کشمیر آری پہ کھڑی کے نے چولی انہیں پھیلا لے چولی پھیلا لے تے روئی جا رہے عرض کرتا ہے سونیا میں عیب کیتے نے بڑے جرم کیتے نے بڑے پاپ کیتے نے انی ارتکب تو ذنوباً کثیرا آقا میرے گناہاں دی گنتی کوئی نہیں کیتی جا سکتی رکھی جھولی تو ساڈے اگے تے پاؤ خیر یتیمہ او کنہار کچچی پھریا تے بخشی نبی کریمہ سونے توڑے دروازے تے آیا وہاں خیراتی بن کے آیا وہاں میں نو بتاوے انی ارتکب تو ذنوباً کثیرا میں بڑے جرم کر کے آیا بڑے عیب کر کے آیا میرے گناہ دی تعداد کوئی نہیں میں نو پتا کوئی نہیں سونے میں جاندہ نہیں میں گناہ کنے کر بیٹھا آقا کریم فرمایا پریشان جو ہوں نے کسے عام دروازے تے نہیں تو محمد دے دروازے تے آ گیا رو کے آندہ سونیا وہ گل ٹھیک ہے پر گناہ انج دے کیتے نے کہ بڑے بڑے گناہ کر بیٹھا سرکار فرمایا اچھا 10 کیتا کیا آندہ کا باقی دیاں تے یاد کوئی نہیں پر ایک گل یاد ہے سرکار فرمایا او کیا عرض کرتا ہے سونیا گناہ انہیں کیتے نے کہ تعداد دا پتہ نہیں پر ایک گناہ جڑا ہے نا او دا میں نے پتہ ہے کہ فقتل تو 70 بناتی میں 70 بچیاں نو زندہ درگور کر رہا ہیں بس اینی گل سنن دی دیر سرکار دی اکھاں میں آنسو آ گئے او پیاندہ انی ارتکب تو ذنوباً کثیرا فقتل تو 70 بناتی آقا انہیں گناہ کیتے نے کہ انہاں دی تعداد دا پتہ نہیں ایک گناہ دی تعداد دا پتہ بھی کہ میں 70 بچیاں زندہ درگور کی تھی جانے بس اینی گل کرن دی دیر آمنہ دلال دی اکھاں میں آنسو آ گئے بیٹیاں نو وقار دین والا مصطفیٰ رو پیا بیٹی نو عزت دین والا نبی رو پیا نبی کریم علیہ السلام کی اکھاں میں آنسو آ گئے فرمایا کی کیتے ہی روئی جا رہا ہے کہتا ہے سونے جرم کیتا وے فقتل تو 70 بناتی میں 70 بچیاں زندہ درگور کر آیا ہوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کی عمل کی کیتے ہی آقا میں دور جاہلیت دے اندر اے تو انہوں بتاوے حالات ایسے سن جس گھر وچ بچی پیدا ہوندی سی سب ماتم بچ جاندی سی انہوں زندہ درگور کر دیتا جاندہ سی آقا میں ایک بچی نو جدو زندہ درگور کرن واسطے گیا ماں وہ دی گل آج بھی جدو میں سوچنا ماں راتی سونا ماں وہ میں نو خیال آ جاندہ ہے میں نو سون نہیں دینا
سونے جدوں میں چار پائی تے بیڈ تے بسترے تے سون لگنا نا تے مینوں اس بچی دیاں گلاں یاد آ جاندیاں محبوبہ مینوں سون نہیں دیندیاں مینوں اٹھا دیندیاں سونے میں اٹھ کے بہ جانا سرکار فرمایا کی کیتا ہے نال آقا دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے سانوال والے ہولی ہولی چلدیاں حتی یبل لحیہ میرے تواڈے آقا دی داڑھی مبارک تار ہو گئی داڑھی تار ہو گئی حتی یبل لحیہ جدو داڑھی تار ہوئی نا سرکار دی تو سرکار فرمایا پھر کی کیتے کہندے سونیا اس بچی نو جدو میں پکڑیا نا نال تے بچی چلن پھرن دے قابل سی سمجھدار سی سمجھ دی سی سونیا میں ہاتھ دے وچ کو لے لیا کدال بھی لے لیا کئی سمجھ لو او لے لئی ایک میں کپڑا میں ایک جناب والا لے لیا نال او کدال لے لیا تے نال میں ٹر پیا تو اس بچی نو ہاتھ تو پکڑ لیا بچی ہولی ہولی چلدی جا رہی ہے میرے نال تے اگوں ایک بہت بڑا ریت دا ٹیلا سی تے ہوا تیز چلی جدو تیز ہوا چلی نا تے او دے تو ریت اڈی کہ او میرے اتے ڈگی تے یا رسول اللہ انہیں بچی نے اپنا دوپٹہ اتار کے تے میرا چہرہ صاف کیتا سرکار دی اکھاں وچ آنسو آ گئے سانوال والے اور نبی دی اکھاں وچ آنسو رحمت عالم دی اکھاں دے آنسو تیز ہو گئے میرے توڑے کریم آقا علیہ السلام فرمایا پھر آقا مینوں پھر بھی خیال نہ آیا اے بچی میرے نال پیار پہ کر دی ہے اے بچی میرے اتوں مٹی دے جنابے والا اے جڑی ریت گردی انہوں اپنے کپڑے نال پہ صاف کر دی ہے رحمت عالم دے کول عرض کر دے آقا ہولی ہولی ٹردیاں لے کے میں پہنچیا مینوں بچی پوچھ دی ہے مینوں کدھر ابا لے کے جا رہے ہیں مینوں کس جگہ تے لے کے جا رہے ہیں کہ میں دسیا میں تینوں تیرے نانے دے گھر چھوڑن جا رہا ہاں مینوں کہندی ہے میرے نانے دے گھر چھوڑن والیا میں تیرے دروازے تے دوبارہ نہیں آواں گی میرے نال ظلم نہ کری میں ہولی ہولی لے کے چلدا جا رہا ہاں یا رسول اللہ میں اس ٹبے تے بٹھا دیتا وے میں اس جناب والا ٹیلے تے بٹھا دیتا ہے آپ کدال دے نال میں ایک گڑا کھودنا شروع کر لیا وے ہن میں گڑا پہ کھودنا وا مٹی میرے اتے ڈگ دی ہے او جناب والا ریت میرے اتے پیندی ہے آقا او بچی اٹھ کے میرے کپڑے اپنے کپڑے نال میرا پیشانی بھی صاف کر دی ہے میرا چہرہ بھی صاف کر دی ہے مینوں ہجے بھی خیال نہیں پہ جاؤندا میں اتنا ظلم پیا کرنا وا نبی کریم علیہ السلام سنی جا رہے نے اکھاں وچ آنسواں دی بارش نبی کریم روندے جا رہے ہیں سرکار نے فرمایا پھر کی کیتے آقا جدوں میں گڑا کھود لیا وے میں بچی دا ہاتھ پکڑیا ہاتھ پکڑ کے جلدی دے نال جدوں میں کھچ کے بھی سٹیا وے بچی رو پئی کہن لگی میرے تے ظلم کرن والے آ میں تیرے دروازے تے کدی نہیں آواں گی مینوں چھوڑ دے میں چلی جاواں گی کہن لگا آقا مینوں اودوں بھی خیال نہیں آیا سونیا میں اس ویلے بھی خیال نہیں کیتا میں اودے تے ظلم پیا کرنا مٹی اتے پا کے سدھا درگور کر کے میں واپس آ گیا وا سونے جدو راتی سونا وا مینوں سون نہیں دیندی او دیاں آوازاں یاد آندیاں نے آقا کریم دی اکھاں وچ آنسو آ گئے میرے تے کریم آقا دی اکھاں دے آنسو تیز ہو گئے نے روئی جا رہے نے رو کے عورت کردا ہے سونیا مینوں پتہ کوئی نہیں سی میں دورہ جاہلیت دے وچ عمل کیتا وے آقا ہن پتہ چلیا وے میں تواڈے دروازے تے آ کے کہنا میں انا تے تلکن رسیتا تے دے دے کون سنبھالا تھکے دیون والے پوتے تے سونا تو ہاتھ پکڑن والا نبی کریم علیہ السلام دی اکھاں وچ آنسو روئی جا رہے نے سرکار نے فرمایا تینوں خیال نہیں آیا آقا دورے جاہلیت دے وچ کیتا وے آقا یہ سمجھدے سن جس گھر بچی پیدا ہو جاوے اسی سمجھدے سن کہ ساڈے تے زحمت آ گئی ہے سرکار نے فرمایا نہیں تانوں کی پتہ وے بیٹی زحمت بن کے نہیں رب دی رحمت بن کے اوندی ہے وہ رو کے رض کردہ سونیا پھر ہون کوئی ہور حال ہے بے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں فرمایا دروازے جدے تے آئے ہیں تو خالی نہیں جائے گا
کیوں رب دا قرآن آخر ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سونیا کوئی دروازے تے سائل آوے تے خالی نہ جان دے جمیں دا بھی منگے جو منگے جس طرح منگے خالی نہ جاوے نبی کریم علیہ السلام دے کول بیٹھا وے رب نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم فرمایا جا میرے سونے رسول کول چلا جا میرے سونے محبوب کول چلا جا جا کے کہہ دے سونیا اس آن والے نو ایک پیغام دے دے انو مجدے جا فضا سنا دے انو خوشخبری دے دے یا اللہ کی کہنا میں فرمائے نو دستے قل دہیت قلبی وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنَّكَ لِمَا قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اللہ رب العالمین دا پیغام آ گیا جبریل پیغام لے کے آ گئے آ کے رب کر دینے سونیا رب پیان داوے اے جڑا آ کے دروازے تے بیٹھا وے انہوں پیغام دے دے وہ انہوں خوشخبری سنا دے وہ قل دہیت قلبی و بعزتی و جلالی رب اندے میں اپنی عزتی قسم ہے میں اپنے جلال دی قسم ہے سان بال مالے ہو رب بھی کہہ سکتا سی سونیا میں معاف کر چھڑے میں معاف کر چھڑے مگر کی ہویا مصطفیٰ دی عظمت دی قسم ہے رب اندر میں اپنی عزت دی قسم دے کوئی گل بڑی وزنی ہوئے تو اتھے بندہ قسمہ چاندہ ہے میں قسم چکا کسی چکو علامہ صاحب پیر صاحب حاجی صاحب کوئی بندہ قسم اٹھاوے تسی کہو گے نا بھائی نا پینڈ دے چودری دی قسم آ گئی تسی آکھو گے جناب علامہ صاحب دی قسم آ گئی پیرا قسم چک لئیے ہونے سو کے تے گل ہی کوئی نہیں رہ گئی نا میں تے تسی ایک گل مان جائیے تے جتے رب قسمہ چاہے رب آندہ سونیا میں نے اپنی عزت دی قسم ہے کوئی اپنی عزت دی قسم چکتا ہے کسے جگہ تے عزت دیاں قسمہ ادھر چکیاں جاندیاں نے جدو اگلا عزت والا ہوگے فرمایا محبوبہ تیرا دروازہ ہی عزت والا ہے وہ بھی عزتی میں نے اپنی عزت دی قسم ہے وجلالی تے مینوں اپنے جلال دی بھی قسم ہے سونیا میں ایدے وال نہیں ویکھیا میں تے تیرے دروازے وال ویکھیا محبوبہ آیا ہے وَبِ عزتی وجلالی انکا لما قولتا جدوں تو آنکھے ہے نا دایا جدوں تو ایک گل کیتی ہے نا انکا لما قولتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جدوں تو میرے محبوب دا کلمہ پڑھے ہے نا میں ادھو ہی تیرو معاف کر چھڑے آ گیا تو معاف کنہ کو کیتا ہے تو 2 سال دے گناہ 4 سال دے 5 دے 10 دے ہمیں نہیں سونا رب معافی دین دے آوے پھر انج دے دے فرمایا کلمہ تو پڑھے ہے گناہ تو کر کے آئے رب آندہ میں نے اپنی عزت دی بھی قسم ہے میں نے اپنے جلال دی قسم ہے یا اللہ کیتا کیا فرمایا اے جرا 70 سال گناہ کر کے آیا ہے رب آندہ سونیا میں یہ گناہ وال نہیں ویکھیا تیرے دروازے وال ویکھیا نا غفرت لکا کفروں کا 70 سنتن او تاجہ قلبی کیڑا کفر وچ رہ کے 70 سال گناہ کر دا رہے ہیں محمد دے قدمہ دی برکت نال میں سارے معاف کر چھڑے نہیں میں سارے معاف کر دیتے نے ہن دہیا قلبی دا قدم زمین تے نہیں پیا لگدا دہیا قلبی خوش ہو گیا وے کہندا صدقے جاواں سونیا تیرے دروازے دی خیرات تو صدقے جاواں قدر دہیا قلبی اپنے ول ویندا کدی مدینے دے تاجدار ول ویندا تے کہندا سونا صدا وسدا ربے تیرا دوارا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوارا انجنی ذرا ہاتھ چک کے بولے آجے محبت نہ بولو مزہ آ جائے گا کہندے سونا صدا وسدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ
کے جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا. رو کے عرض کردہ سونیا میں تیرے صدقے جاواں میرے 70 سال جاواں 70 سال سونیا میں 70 سال گناہ کیتے پر سونیا تیرے قدم دی برکت رب میں معاف کر دیا. رب میں معاف کر دیتا ہے کہ صدقے جاواں سونے دے دروازے دی خیرات تو تے پھر مصطفیٰ دیاں عطاواں تو صدقے وہ گناہ بھی معاف ہو گئے نا. سرکار نے پھر ہاتھ چک لے اے نبی کریم دیاں عطاواں نے نا. سرکار ہاتھ چکے اللہم جملو یا اللہ انہوں اور سونا بنا دے انہوں سونا بنا دے ادھا حسن اور بدا دے. رب فرمایا جبریل لگتا ہے میرے محبوب نو پیار بڑا ہی ہو گئی یہ دے نال تو بڑا ہی گرانہ بن گئے. یا اللہ این جی لگتا ہے. فرمایا ہون جدوں قرآن لے کے جانا ہی نا تے عام شکل نہیں تو یا قلبی دی صورت ہے مصطفیٰ کو جانا وہی لے کے جانا. میرا کوئی بھی پیغام لے کے جانا تے ایدہ یا قلبی دی شکل جانا. علماء نے لکھے کہ 24,000 مرتبہ جبریل آیا محبوب دی بارگاہ. کنی بارہ اونچی بولو کنی بارہ 24,000 مرتبہ. اور علماء نے لکھے کہ 10,000 مرتبہ بغیر کسی کام دے فقط مصطفیٰ دی زیارت واسطہ ہے. حضرت انس پتہ کی جاندے نے ایک دن حضرت داجہ قلبی دا جدو وصال ہو گیا سی نا ان میں اختتام کریں چونکہ گل بڑی لمبی ہے پھر کدی موقع ملیا تو سوگے سناواں گا کلمہ پڑھن تو بعد داجہ قلبی کیتا کی سمجھو نا پھر کدی سناواں گا مگر میں گل عرض کرنا چاہنا آخر. حضرت انس آندے نے کہ میں کول بیٹھا ہاں تے جبریل آیا داجہ قلبی دی شکل و صورت ہے. حضرت داجہ قلبی دا وصال ہو گیا سی تے میں آخیا لگدا انجے میرا بھرا قبر چ اٹھ کے آ گیا. سونے کول آیا ہے مسجد نبوی وچ آیا ہے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ تے سونے دے کولے گل بات کر لوے تے جدو واپس جائے گا نا میں باہر نکل کے پوچھاں دا 10 قبر دے حالات کی گزری یا کی ویکھ کے آیا ہے. تے حضرت داجہ قلبی آندے نے سرکار نہ گلاں باتاں کردا نہ کر کے اجازت لے تے ٹر پیا. انج باہر نکلیا نا دروازے تو باہر نکلیا تے حضرت انس بن مالک آندے نے ہولی ہولی میں بھی ٹردا جا رہا میں بھی مسجد دے دروازے تو باہر نکلیا تے باہر ویکھیا شے کوئی باہر شے کوئی نہیں. سونا محبوب وال واپس آیا. حضرت انس بن مالک آندے نے میں واپس آیا نا سرکار دے کول تے سرکار فرمایا انس کدھر گیا سے آقا تے جان دے نا دلاں دیاں دھڑکنا دھڑکدیاں بعد وچ نے مصطفیٰ پہلے جان دا. نبی پاک علیہ السلام فرمایا انس کدھر گیا سے انس آندہ سونیا میں گیا سا میرا بھائی داجہ قلبی آیا سی میرا پیر بھائی آیا سی سرکار تہاڈا صحابی آیا سی تے ہو مدت گئی ہے قبر اچ پیاں تے میں آخیا میں پوچھاں تے صحیح داجہ قلبی بنیا کیا داجہ دس نا قبر دے حالات کی سنی میں تے یہ پوچھن ٹریا ہاں تے جدو باہر نکلیا ہاں دروازے تو باہر گیا شاہی نظر کوئی نہیں آئی. سرکار فرمایا انس او داجہ قلبی نہیں او رب دا جبریل آیا سی. غور تے کرو یار جڑا 70 بچیاں زندہ در غور کرے نگاہ مصطفیٰ دی پہ جائے جنہوں مصطفیٰ ویکھ لین جنہوں سرکار قبول کر لین تے پھر او دی حالت کی ہے پھر اللہ دی عزت دی قسم ہے جے جبریل آوے تے پھر او دی شکل و صورت میں سمجھ آئی نا گل. سرکار انج پیار کر دے نے اپنے غلاماں نال انج عزتاں دیندے نے تو ہن تانوں سرکار نال پیار ہے کہ نہیں ہولی بولے ہو. تقریر ختم کر لئی ہوں باقی آخر ہے نا اگلی بارہ سنانی جدوں پھر موقع ملیا مگر غور کرو سرکار نہ پیار ہے نا نبی پاک علیہ السلام نہ محبت. میرے شیخ طریقت حضور قبلہ عالم سیدی و مرشدی میرے حضور غریب نواز حضور پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب مشہدی رحمت اللہ علیہ آپ جدو خطاب فرماندے سن نا آستانہ علیہ بھکی شریف دی مسند وارث آپ بہندے سن نا تے خطاب کر کے تے آخر تے پتہ کہ فرماندے سن او نبی پاک دے غلاموں
میلاد مصطفیٰ مناؤ اور سیرت مصطفیٰ اپناؤ. میں لندن میں تقریر کی تھی نا, لندن دیا یخ بختات ٹھنڈیاں ہواواں وچ تقریر کو 1.5 گھنٹہ حالاں اوتھے 40 منٹ اگے نہیں سن دے, 40 منٹ اگے نہیں سن دے. مگر شیفیلڈ والے میرے ڈڈیال دے لوگ سن, سارے تو لمبی انہاں تقریر میری سنی. سنن تو بعد میں جدوں اے جملہ سنایا نا کہ میرے شیخ دا جملہ ہے, میرے حضور غریب نواز دا اے جملہ ہے, آپ نے فرمایا میلاد مصطفیٰ مناؤ اور سیرت مصطفیٰ اپناؤ. اے جملہ سن کے نا کئی وہ بیٹھے سن جنہاں دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. انہاں کہ صدقے جاواں ساری تقریر ایک پاسے اے جملے دا مل پا چھڑے یار. میں کوئی میری تے اوقات ہی نہیں, یہ میرے سنگاں دا جملہ ہے, میرا نہیں جملہ. سانو کون جانے, یہ تے سنگاں دے صدقے رب نے عزتاں دتی جانے نا. سمجھ آئی نا گل. میں کہ میرے شیخ دا یہ فرمان کہ میلاد مصطفیٰ مناؤ سیرت مصطفیٰ اپناؤ. میلاد منائی دا سیرت اپنائی دی, سمجھو نا. میں کہ سیرت کی ہے, سیرت اے وے سرکار دا غلام نبی پاک نال انج پیار کرے کہ سرکار دے چہرے ورگا اپنا چہرہ بنا لگا. یتیمہ دے سراں تے ہاتھ رکھے. نبی پاک علیہ السلام نے یتیمہ نال پیار کیتا ہے. سرکار نے فرمایا جڑا بندہ کسی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ کے پیار کر کے او دی پرورش کرے گا, فرمایا کل قیامت والے دن میرے نال انج کھلوتا ہوئے کہ جویں 2 انگلیاں نے, جویں انہاں دو دے درمیان تیسری دی کوئی جگہ نہیں نا. فرمایا میرے تے او دے درمیان کوئی جگہ نہیں ہوئے گی جڑا یتیم نال پیار کر کے آوے گا. سمجھو. پھر سرکار نے فرمایا غریباں نال پیار کرو, یتیماں نال پیار کرو. اج حالات دیکھو تے صحیح, ارباں روپیاں دا مالک ہوندا ہے انسان, قبر وچ ٹر جاندا ہے, کفن نو جیباں کوئی نہیں, سارا کچھ پیچھے چھوڑ کے چلا جاندا ہے. مگر کدی سوچیا سو کہ اپنی بیٹی دا حصہ کھا جانا. اوے بیٹا پتر گل سنیو نا, گلاں جڑیاں نے کرن والیاں نے, تقریر کر چھڑی. کدی سوچیا بندے نے متھے تے محراب, ہاں جی محراب متھے دے اوتے انج پایا ہوندا ہے. فجر ویلے مولوی صاحب امام صاحب تو پہلے آ کے تہجد نیتی ہوندی سو, متھے تے محراب تے ایڈا پنڈ دا جناب صوفی تے پنڈ دے اندر او دا وقار احترام انج تے کردا کی ساریاں نمازاں سارا کچھ پڑھے تے پھر بیٹی دا حق کھا جائے. مینوں دس تیری تہجد کیڑے پاسے گئی جدے تو وراثت دے وچوں اپنی بیٹی دا حق نہیں دیتا. ایمان نہ دس تے صحیح تیری او تہجد دی نماز کدھر گئی. جدو تو یتیمہ دا مال کھا گیا, ایمان نہ دس تیریاں نمازاں دا فائدہ کی پہنچیا تینوں. ہر سال حج کرن تے عمرہ کرن ٹر جانا ہے. مینوں ایمان نہ دس تے صحیح جدو لوگاں دی زمیناں تے قبضہ کرنا ہے ادو کدی سوچی کہ میں قبضہ کدے تے کردا پیا, کدی یہ گل سوچی جا نہیں. فرمایا جنہ تو سویر تو شام تک ساری دیہڑی لوگاں نو اپنے دروازے تے بلانا ہے تے انج سخاوتاں پیا کرنا ہونا ہے. تے کدی سوچی میں سکے بھرا دے مرلے کھا گیا ہوں, کدی اس بات تے غور کیتے؟ فرمایا اے نہیں, مزہ تاں میں کہ ہر ایک دا انہوں دے تے جدو جامے نا تے سرکار ویک کے فرمانو میرا غلام آ گیا جائے, او میرا غلام آ گیا جائے. سمجھو اے سرکار دی سیرت ہے, نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے. سرکار این زندگی گزاری ہے. نبی پاک علیہ السلام نو تے مکے دے کافر بھی صادق تے امین آخدے سن. اگر اپنے اندر جھانک کے ویکھتے صحیح داڑھی ایڈی ایڈی سی رکھ لویے, ایتھے میرا پا لویے تے سکا بھرا تینوں صادق نہ آکھے, تینوں امین نہ آکھے, مینوں دس تیرے محراب دا کوئی فائدہ ہے؟ مزہ تاں گلی وچ ٹرے تے لوگ آکھن ایدے تو وڈا امانت دار کوئی نہیں, ایدے تو وڈا جناب والا رکھوالا عزتاں دا کوئی نہیں. پنڈ دے وچ تو چل, تیرا شملہ تاں اونچا ہوے گا جے تیرے پنڈ وچ بیٹی دی عزت محفوظ رہے. جے تیرے پنڈ دے وچ تیرے محلے دے اندر غریب دی بیٹی دی عزت محفوظ نہ رہی تو پھر پوچھا جائے گا ادھر ادھر کی نہ بات کر, مجھے یہ بتا یہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. سمجھ آئی گل؟ آج حالات ایسے نے, اسی جناب والا غریب خاندان دیاں بیٹیاں گھراں وچ بیٹھیاں نے, انتظار پہ کردیاں نے, ہے کوئی ساڈے بھی ہاتھ پیلے کرنے, ہے کوئی ساڈے سر تے بھی ہاتھ رکھن والا. او باپ ساری زندگی جناب والا کنڈ دے اوتے بوریاں چک چک کے او دی کمر ٹیڑھی ہو جاندی ہے, ساری زندگی وچ ایک بچی دی شادی نہیں کر سکتا.
تے پھر افسوس نال جدھر شادی کر بھی ہے نا وہ کمینے اگوں پتا کی کرتے ہیں آندے نے رشتہ تاں لینا ہے جے گڈی دے گا رشتہ تاں لینا ہے جے موٹر سائیکل دے گا تے رشتہ تاں لینا ہے جے میرے 100 بندیاں نو روٹی کھواویں گا تے او دے گھر دا چولہا نہ بلدا ہوئے تیرے بندیاں نو 100 نو روٹی کتوں کھوائے گا تیرے 100 بندیاں نو روٹی کتوں کھوائے گا او دے گھر دا چولہا نہیں بلدا تینوں گڈی کتوں لے کے دے وے تینوں جنابے والا او موٹر سائیکل کتوں لے کے دے وے ذرا اس بات تے غور تے کر پتہ نہیں کنیاں بیٹیاں نے جڑیاں اس انتظار وچ بیٹھیاں نے کہ انہاں دے ماں باپ دی شرم نہ نگاہاں جھک جان اگر ویکھنا ہے نا تو تے ویکھ مصطفیٰ دی بیٹی دا کی جیز ہے نبی پاک دی شہزادی دا جیز ویکھ تینوں پتہ لگ جاوے اگر تو اس جیز دے وچ ایک بیٹی دی شادی کرے نا اللہ دی عزت دی قسم محلے دیاں 50 بیٹیاں دی شادیاں ہو سکتی ہیں اسی ایک بچے دی شادی کرن واسطے 2 کروڑ لا دینے ہیں کدی غور کیتا ہے کہ محلے دے اندر اسی جناب 3 بچیاں دی شادی چاہ کریے تے ساری زندگی قیامت والے دن بھی رب سانو عزتاں دے تاج عطا فرما دے سمجھ آئی گل اے مصطفیٰ دی سیرت ہے اے نبی پاک دی سیرت ہے نبی پاک علیہ السلام نہ پیار ہے اور میں ان سارے تو چھوٹی گل کرنا چاہنا جیڑی ہر بندے دے اختیار وچ ہے میں چندہ نہیں منگن لگا سرکار نہ محبت ہے نا تسی آگو کہ مولوی جی اتنا ڈرا دیتا جو ہون گلاں پہ کر دیو پھر او میں اور کچھ نہیں آکھن لگا میں صرف تانوں پیار دی گل دسن لگا ہے پیار جدے نہ پیار ہوئے اودیاں اداواں نال بھی پیار کریدا ہے وہ کیڑا خوش نصیب ہے جیڑا آج سچے دل تے صدقے دل تے سچے ارادے نال اے کہے کہ میں اپنے چہرے تے سرکار دی سنت سجا لواں گا ہے کوئی خوش نصیب انہیں بھرے مجمع وچ بیٹھا وہ کھڑا ہوئے خاں جڑا آندا کہ میں سرکار دی سنت اپنے چہرے تے سجا لاں گا ہے کوئی کھڑے ہو جناب ماشاءاللہ کھڑے ہو جو جناب چکے واہ جی واہ کھڑے ہو ماشاءاللہ اللہ تو انہیں عزت دے پوری کرو گے جی کھڑے ہو جی تو لوگوں پتہ لگے کہ سرکار دے نوکر بیٹھے نے میں کچھ چندہ منگے میں تو اڈے کو سرکار دی سنت تسی چہرے تے رکھو گے نا تے اللہ دی عزت دی قسم قیامت والے دیہاڑے جدو جاؤ گے سرکار ویکھ کے فرمان کے میرا غلام آ گیا ماشاءاللہ تسی آندا بابا جی اگے پوری کیتی تسی بھی پوری کرو گے جی پوری پوری ماشاءاللہ اللہ تو انہیں عزت دے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی اللہ اپنے حبیب دا صدقہ کرم فرمائے اللہ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اے حسین چمکدے چہرے تواڈے چمکدے چہرے انہاں چہریاں تے مزید سرکار دیاں سنتاں سج جان اللہ دی عزت دی قسم ہے رب بھی راضی ہوئے گا رب دا رسول بھی راضی ہو جائے گا اللہ میری انہاں الفاظ انہوں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے اس پروگرام جنہیں حضرات نے سجایا ہے اللہ انہوں نے عزتاں دے بے مگر ایک گل یہ بھی ذہن وچ رکھو کہ جدوں آوو کم از کم 2 4 بندے نال ہور لے جاویا کرو تے انج ہور سرکار دے ذکر دے وچ مزہ آ جائے گا ٹھیک ہے نا انشاءاللہ جے زندگی رہی اگلے سال میں آیا تو میں ویکھنا جناب گلفکار صاحب انہیں کو رکھ لینا سمجھو نا تو انشاءاللہ دے دے کو 6 سال میں آؤں رہا تو سان والے کو داڑھی منڈا رہن دیتا تے گل کرے آ جائے سمجھو نا اللہ تعالیٰ سرکار دے صدقے عزت دے تو جدو داڑھی رکھ لینی اپنے آپ انشاءاللہ عیب مک جانے نے واخر دعوانا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور ہم غریبوں کے
آپ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور وہ مسلمان جس کے گھر جشن میلاد ہو، مسلمان جس کے گھر جشن میلاد ہو، اس مسلمان کی قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیہ۔ جی چاہتا ہے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں، جے بس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں، نہ نظر کرم دی جھات مکے، نہ بات مکے تے نہ رات مکے، مگر دل کے ارمان نہ پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی، اور ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، اور ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا، اور اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے جس طرف یہ نشیلی نظر ہو گئی، چاند گہنا گیا، مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا، اور ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی، اور کن کی کنجی ہے جس کی زباں وہ نبی، جس کی قرآن ہے داستاں وہ نبی، ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی۔ رب ذوالجلال آپ سب کا آنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے حضرات تشریف رکھو، دعا ہو جائے گی۔ دعا عبادت دا مغز ہے، سمجھو نا، تے اس انداز دعا منگیے، اساں کسی دنیا دار کھولو نہیں منگنا، اساں کائنات دے خالق کھولو منگنا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، عطاواں او دیاں نے، او دے صدقے سارا کچھ ملدا ہے، تے رب بھی دیندا ہے، تے رب دیندا اپنے محبوباں دا صدقہ ہے۔ اللہ یا اللہ تیری بارگاہ دے اندر التجا کرنے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا، یا کاشف المہمات اکشف مہماتنا، یا دافع البلیات ادفع عنا بلیاتنا۔ یا الہی تیری پاکیزہ بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ صالح اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کی برکت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرما۔ یا اللہ جتنے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے نیک حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ اس پروگرام کو سجانے والے، اس انجمن میلاد کے
جتنے بھی کارکنان ہیں اس میلاد کمیٹی کے، جتنے بھی دوست ہیں مولا ان سب پر کرم اور فضل فرما۔ یا اللہ وہ اس ملک میں ہیں یا بیرون ممالک میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں مولا ان سب پر کرم فرما۔ یا اللہ ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ الہی تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں حضرات علماء کرام جس محبت سے دین کا کام کر رہے ہیں، ان کی زبان، علم، عمل، عمر میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شیاطینوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں اپنے محبوب کے نام کی برکت سے صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اس ملک میں ہیں، بیرون ممالک میں ہیں۔ ابھی مجھے محترم حبیب صاحب نے یہ بتایا کہ محترم محمد اصغر صاحب اس ملک میں نہیں، آؤٹ آف کنٹری ہیں، وہ بیمار ہیں۔ اپنے حبیب کا صدقہ محترم محمد اصغر صاحب کو مولا صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اور بھی اس قریہ اس بستی کے جتنے احباب بیمار ہیں مولا ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے مولا ان کی بخش و مغفرت فرما۔ حاضرین مجلس کے جتنے بھی خیش و اقارب جن کے والدین دنیا سے چلے گئے مولا ان کی بخش و مغفرت فرما۔ جن کے والدین موجود ہیں مولا انہیں اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں حضور کے میلاد کی برکت سے مولا جن کے ہاں بیٹے نہیں انہیں بیٹے عطا فرما، جن کے ہاں بیٹیاں نہیں انہیں بیٹیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما۔ یا الہی جو مقروض ہیں غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ہم زندہ رہیں تو شان سے، مریں تو ایمان سے۔ مولا اپنے محبوب کے نام کی برکت سے اس قریہ اس بستی کے جتنے بھی افراد جنہوں نے اس مسجد بنانے میں قدم سخن درہم جس طریقے بھی حصہ لیا، مسجد کی زمین کے اعتبار سے، مسجد کی تعمیر کے حوالے سے، اس کی پہلی اینٹ سے لے کر اب تک جتنے احباب نے تعاون کیا مولا جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، جو موجود ہیں مولا ان کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا یہ بچے یہ نوجوان مصطفیٰ کریم کے آمد حضور کے میلاد کا جشن کرتے ہیں مولا انہیں دارین کی عزتیں عطا فرما۔ مولا یہ میرے ساتھ فقط اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں مولا اس محبت میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے نام کی برکت سے تیرے محبوب کا وسیلہ ڈالتے ہوئے عرض کرتے ہیں مولا ہم تیرے محبوب کا میلاد سجاتے رہیں، تیرے محبوب کا ذکر کرتے رہیں، یہ سرکار کے غلام سنتے رہیں۔ مولا ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ مولا جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، یہاں پر کہا یا کہیں اور کہا، یا اللہ جو بیمار ہیں ہمارے کچھ عزیز بیٹیاں بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں مولا انہیں بھی صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ میرے عزیز آج ان کا جنازہ تھا ان کے لیے دعا کریں مولا ان کے بھی درجات بلند فرما، جو انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کیے اس کا بہتر انہیں اجر عطا فرما۔ غلطی کوتاہی ہوگی تو حضور کے عظمت کا واسطہ معاف فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں یہاں جتنے سرکار کے غلام بیٹھے ہیں یا اللہ یہ خالی جھولیاں لے کے آئے ہیں، تیرے محبوب کا واسطہ ڈالتے ہوئے عرض کرتے ہیں اپنے حبیب کے صدقے ان خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھرپور فرما۔ یا اللہ میری دعا کے ساتھ لبیک کہنے والی میری بیٹیاں میری بہنیں بھی آمین کہہ رہی ہوں گی مولا اپنے حبیب کی عظمت کا صدقہ انہیں بھی چادر تطہیر عطا فرما۔ مولا ہماری نگاہوں میں حیاء عثمانی پیدا فرما۔ میرے اعلیٰ حضرت شیر ربانی کی محبتوں کا واسطہ، مولا حضرت ثانی رسانی کی محبت کا واسطہ، حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت قبلہ ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے حضور غریب نواز قبلہ خواجہ قمر الدین سیالوی نبر اللہ مرقدہ، یا اللہ شیخ الاسلام کی محبتوں کا واسطہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مولا سب پہ کرم اور فضل فرما دے۔ یا اللہ سرکار کیلانوی کی محبت کا واسطہ عرض کرتے ہیں، حضور تاجدار گولڑا کی محبت کا واسطہ، ان محبوبان بارگاہ الہی کا واسطہ ڈالتے ہوئے حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی محبتوں کا واسطہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ مولا یہ خالی نہ جائیں، تیرے محبوب کے غلام ہیں مولا خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھرپور فرما دے۔ یا اللہ جو بچے امتحان دے رہے ہیں جو امتحان دے چکے ہیں مولا ان سب کو دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔